ہم لوگ بچپنے سے کربلا سن رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے رہیں گے کربلا بیان ہوتا رہے گا اور ہم کربلا کو سنتے رہیں گے. لیکن ہماری عوام نے کربلا کو ایک رسمی طور پر سننے کی کوشش کی ہے اور ہم نے کربلا کی ان قربانیوں کو جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، بلکہ کربلا کی وہ قربانیاں جس نے بدر کی قربانیوں کی آبرو رکھی، جس نے احد کی قربانیوں کی آبرو رکھی، جس نے خندق و خیبر کی قربانیوں کی آبرو رکھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی وادیوں کے اندر جو پتھر کھائے اور حضور علیہ السلام کی نالین شریف خون سے بھر گئی، اس خون کی آبرو اگر کسی نے رکھا ہے تو وہ کربلا کی قربانی ہے. ہم نے کربلا کی قربانیوں کو بہت سراسری میں، روا روی میں اور رسمی طور پر سمجھنے کی کوشش کی. افق پر ماہ محرم کا چاند نظر آئے، جب سے لے کر ماہ محرم کے اختتام تک بس ہم ذکر مولا حسین کرتے ہیں اور الحمدللہ کرتے رہیں گے، اس کی برکتیں پاتے رہیں گے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں غور کا مقام ہے. 10 دن کے حسینی بننے والوں، یا حسین کا نعرہ لگانے والوں، مولا حسین کی غیرت تو دیکھو. اگر صحابی کے بیٹے کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو مولا حسین اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دینے تیار نہیں ہے. کیا تصور کرتے ہو اگر تم نے شراب ہاتھ میں لے لی تو قیامت کے دن مولا حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ اگر تمہارے ہاتھ میں جوؤں کے آلات ہیں تو کیا مولا حسین تمہارے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں گے؟ فجر کی نماز میں تم بستر پہ فجر کی نماز ترک کرتے ہو، گیم کھیلتے ہوئے گھروں میں بیٹھ کر کے مسجدوں کو تم نے سونا سونا کر دیا، مسجدوں کو ویران کر دیا. جمعہ کے دن 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے خطبے کے وقت جاتے ہو اور دعا کرنے سے پہلے بھاگ نکلنے کی کوشش کرتے ہو. مجھے بتاؤ امام علی مقام کے غلاموں، اگر قیامت کے دن مولا حسین نے دامن پکڑ کر کے پوچھ لیا غلام میرا کہلاتا تھا اور کردار یزید کا زندہ کرتا تھا، تو آپ کے پاس جواب کیا ہوگا؟ ہمارے پاس جواب کیا ہوگا؟ کیا اسی دن کے لیے مولا حسین نے اپنا 18 سال کا جوان بیٹا قربان کیا تھا؟ کیا اسی دن کے لیے 19 سال کا بھتیجا قربان کیا تھا؟ سچ سچ کہنا مسلمانوں، بہت لمبی نہیں کرنا چاہتا، کردار یزید کو زندہ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہاں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو کانوں میں بالیاں پہن کر ہیرو کا طریقہ اختیار کرتے ہیں اور کردار یزید کو زندہ کرتے ہیں. ہاں جو محلوں کے اندر بیٹھ کر کبھی کوڑیاں کھیل کر، کبھی جوا کھیل کر، کبھی لاٹری کھیل کر، کبھی حرام مال کما کر اور اپنے پیٹ کے اندر حرام مال ڈال کر راتوں رات کروڑ پتی بننے کے چکر میں کبھی چوریاں کرتے ہیں، کبھی جوے کھیلتے ہیں، کبھی کسی کا مال غصب کر جاتے ہیں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر مولا حسین نے قیامت کے دن تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھ لیا کہ میں نے 6 مہینے کا معصوم بچہ جس شریعت کے تحفظ کے لیے قربان کیا تھا، کیا تو نے اس شریعت کو تحفظ دیا تھا؟ میں معصوم اس معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں جس معنی میں روافظ کہتے ہیں، اس معنی میں کہہ رہا ہوں جو لغوی معنی ہے جس کو علامہ نظامی، علامہ ارشد القادری جس معنی میں استعمال کرتے تھے اس معنی میں کہہ رہا ہوں. 6 ماہ کا معصوم بچہ. مسلمانوں ذرا سوچو، اولاد سے کس کو محبت نہیں ہوتی، اولاد سے کس کو پیار نہیں ہوتا؟ اگر ہمارا 6 مہینے کا بچہ جھولے سے گر جائے تو آفس میں اپنا دل نہیں لگتا، آفس میں ہمارا دل نہیں لگتا، دل بے چین ہوتا ہے، دل بے قرار ہوتا ہے، کہیں دل نہیں لگتا. ارے مسلمانوں، آفس تو آفس ہے، اگر 6 مہینے کا معصوم بچہ اپنا جھولے سے گر جائے تو نماز میں بھی اپنا دل نہیں لگتا. اللہ اکبر. امام علی مقام نے ننھے سے بچے کو قربان کیا، کس لیے؟ دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہاں انہی دنوں میں ہم شریعت کو
جتنا پامال کرتے ہیں شاید کسی اور دن پامال کریں. ماہ محرم کے اندر مسلمانوں کی بستی میں ڈھول پیٹے جا رہے ہیں, مسلمانوں کی بستی میں ڈھول بج رہے ہیں. اگر مسجد کا امام منع کرے تو سارا محلہ مل کر کے ٹرسٹیوں کے پاس آتا ہے, متولی سے کہتا ہے اس یزیدی کو باہر کرنا ورنہ ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ ڈھول کے خلاف کہنے والا یزیدی کب سے ہو گیا؟ میں یہ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے دلی والوں, محبوب الہی کی زمین پہ بسنے والوں, قطب الدین بختیار کاکی کی زمین پہ بسنے والوں, شیخ عبداللہ محدث دہلوی کی زمین پہ بسنے والوں, 22 خواجاؤں کی چوکھٹ پہ بسنے والوں, یہ بات میں شکر کے طور پہ کر رہا ہوں. واللہ میں وہ سید نہیں ہوں کہ قسمیں کھا کر کے اپنی سیادت کی بھیک آپ سے مانگوں, لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں, لا الہ الا اللہ, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. میں حسنی حسینی سید ہوں الحمدللہ رب العالمین, لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں اگر عالم مسجد کا ڈھول کے خلاف تقریر کرے آپ اس کو یزیدی کہتے ہو, اگر ہمت ہے تو مجھے بھی یزیدی کہنا, میں حسن اور حسین کی اولاد میں ہوں الحمدللہ. لیکن آپ سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں, اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, آپ ڈھول بجانے کو حسینیت تصور کرتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آخر خیمہ حسین میں ڈھول کب بجا تھا؟ جب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, علی اصغر کی شہادت ہو رہی تھی تب ڈھول بجا تھا, قاسم کے لاش میں گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تب ڈھول بجا تھا, بیویوں کی چادریں چھینی گئی تھی تب ڈھول بجا تھا. ڈھول کب بجا تھا؟ ظالموں, جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادتوں پہ ڈھول کیسے بج سکتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو ڈھول بجانے پر حسینی تصور کرتے ہو. ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے, ڈھول تو دمشق میں بج رہے تھے. اور سنو, اگر شہادت حسین پہ ڈھول بجانے کا اتنا ہی شوق ہے تو پھر بجانا خوشی سے بجانا, لیکن اس سے پہلے ایک شرط ہے, جب تیرے 18 سال کے بیٹے کا جنازہ اٹھے اس وقت ڈھول بجانا, اس کے بعد علی اکبر کی شہادت پہ ڈھول بجانا. اس دن تو تالی بجانا بھول جاتا ہے جب تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھتا ہے, اور حسین کے شہزادے کے جنازے اٹھنے کے دن تم ڈھول بجاتے ہو, میلے میں میلے لگاتے ہو. تمہارے گھر کی بیٹیاں بے پردہ میلے دیکھنے کے لیے جاتی ہیں. کہاں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا محو مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. کہاں وہ بیبیوں کا کردار, کہاں وہ بیبیوں کا کردار جب بیبیوں سے دوپٹے چھین لیے گئے. استاذ زمن مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا ہے کہ بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے. جن کے گھر میں جبریل اجازت کے بغیر نہیں آتے تھے ان کے دوپٹے چھین لیے گئے. جن کے دوپٹوں کو کبھی آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ان کے دوپٹے چھین لیے گئے. لیکن جانتے ہیں مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جب بیبیوں کے دوپٹے چھین لیے گئے تو شہزادی زینب سے جناب شہربانوں نے کہا بی بی دوپٹے چھین لیے گئے, پردہ کیسے کریں گے؟ تو بی بی زینب نے کہا تھا اے نبی کے گھر کی بیٹیوں اور بہوؤں, کل تک دوپٹے سے چہرہ چھپاتے تھے, اب دوپٹے چھین گئے ہیں تو قدرت نے تمہیں بڑے بال اس لیے عطا کیے ہیں کہ اپنے بڑے بالوں کو پیچھے سے آگے کی طرف کر لو اور اپنے چہروں کو چھپا لو, اپنے چہروں کو چھپا. اس دن تمہاری بیٹیاں میلے دیکھنے جائیں, حسینی ہو تمہاری بیٹیاں اس دن ناچ دیکھنے جاتی, تمہاری گھر کی عورتیں بے پردہ گھروں سے کیا گزرتی ہوگی امام حسین کے دل پر. کیا اسی دن کے لیے قربانی دی تھی؟ 6 مہینے کا بچہ, معصوم سا بچہ. میں گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاتی ہوئے عرض کروں, عاشورہ کے دن تم دھمال کرتے ہو, نمازیں ترک کرتے ہو, نماز کے لیے نہیں آتے. ٹائم نہیں ہے میری قوم کو, اس لیے کہ آج میری قوم مولا حسین کے نام پہ دھمال کر رہی ہے. بڑی معذرت کے ساتھ برا لگے تو معاف کرنا. جب کربلا کے اندر سب لٹ گیا, سب لٹ گیا, سب. عورتوں کا دل کتنا کمزور اور نازک ہوتا ہے, جتنا نازک دل اللہ نے عورت کو دیا ہے اتنا دل کسی کے پاس نہیں.
सब लुट गया, खेमे जल रहे हैं, शोहदा के लाशों पे घोड़े दौड़ रहे। हज़रत उस्ताद ज़मन लिखते हैं मौला हुसैन के जिस्म के कपड़े भी छीन लिए गए, शहादत के बाद लिबास भी छीन लिया है जालिमों ने। हजरत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कान की बाली एक जालिम ने ऐसे खींची कि सकीना का कान कट गया और खून की फुहारें निकलने लगी। तो सकीना ने कहा हम अहले बैत हैं, हम नबी की आल है, हमारा एहतराम तुम पर वाजिब है। तो उस जालिम ने सकीना के चेहरे पे तमाचे लगाए, चेहरे पे तमाचे मारे। जब लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हैं, खैमे जल रहे हैं, अली असगर का झूला भी लूट लिया गया है। मासूम पिसलियों वाले बच्चे की कैफियत यह है कि उस नन्हे से मासूम बच्चे की लाश को भी पामाल किया जा रहा है। उस वक्त असर का वक्त जाने के करीब है, असर का वक्त रुखसत होने के करीब है। सैयदा ज़ैनब ने देखा कि बीबियां रो रही। कल तक जिनके खैमों में भतीजे थे, भांजे थे, बेटे थे, शौहर थे, गजगजा रहे थे, खैमे भरे हुए थे खैमे, आज वो सारे खैमे खाली ही नहीं बल्कि जल चुके हैं। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो बेहोश है और उनकी बेहोशी की हालत में बज़ाहिर मज़लूम कैफियत के अंदर हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रेत पर पड़े हुए हैं। सैयदा ज़ैनब बीबियों को रोते हुए देखती है तो कहती है बीबियों बहुत रो चुकी हो, बहुत रो चुकी हो और बहुत रोना बाकी है, अभी तुमको बहुत रोना है। इसलिए कि एक एक बात बता दी गई थी ना। कहती है अभी तुमको बहुत रोना है, बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना है, लेकिन असर का वक्त जा रहा है, पहले असर की नमाज पढ़ लो। इमाम हुसैन की मोहब्बत के दावेदारों, आशूरा के दिन नमाज़े तर्क करने वालों, सैयदा ज़ैनब इतनी लाशें, खुद की गोद उजड़ चुकी है, औनो मोहम्मद को अपने भाई पे कुर्बान कर चुकी है, भतीजों का लाशा देख रही है कि घोड़े दौड़, दुपट्टे छीने जा चुके हैं, खैमों को आग लग गई है। उसके बाद भी सैयदा ज़ैनब कहती है बीबियों बहुत रो चुकी हो, बहुत रोना बाकी है, उठो पहले असर की नमाज पढ़ लो। इसलिए कि रसूलुल्लाह का फरमान है, नाना जान का फरमान है कि जिसने असर की नमाज तर्क की जानबूझकर, उसके आमाल ज़ाय कर दिए जाते हैं। मुझे डर लगता है अगर तुमने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी तो कहीं असर की नमाज जानबूझकर छोड़ने की वजह से ये करबला की कुर्बानी ज़ाय ना हो जाए, ये करबला की कुर्बानी ज़ाय ना हो जाए। उठो पहले असर पढ़ो। तारीख में आता है उन बीबियों ने तयम्मुम किया और तयम्मुम करके जो है वो उस वक्त उन्होंने नमाज असर अदा की, यानी उस वक्त की नमाज असर भी उनसे तर्क न हुई। उन्होंने उस गम की हालत में भी, उस मजलूमियत की हालत में भी उन्होंने नमाज को तर्क नहीं की। आज तो शादियों में नमाज तर्क होती है, आज तो एसी में बैठकर नमाज तर्क होती है, आज तो ऑफिसों में बैठकर नमाज तर्क होती है, आज तो अल्लाह अकबर घरों में बैठकर नमाज तर्क होती है। अल्लाह ने राहतें दी, आराम दिया, सुकून दिया, दौलत दिया, इज्जत दिया, सब कुछ दिया, सबके लिए वक्त निकलता है, रब के लिए वक्त निकालने के लिए तैयार नहीं हो और इमाम अली मकाम की मोहब्बत का दावा करते हो। सुनो, करबला की कुर्बानियों को ज़ाय करने वाली कौम कभी इज्जत के साथ जमीन पे जी नहीं सकती, कभी शान के साथ जमीन पे जी नहीं, कभी शान के साथ जमीन पे जी नहीं सकती, कभी वकार के साथ जमीन पे जी नहीं सकती। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, अपने अंदर करबला की कुर्बानियों के जज्बात पैदा करो। क्या वो कुर्बानी थी? एक शहादत पढ़कर अपनी गुफ्तगू को तमाम करना चाहता हूँ। बिलखुसूस अपने उन जवानों से तवज्जो चाहता हूँ, मेरे वो जवान आज जो फोन पर लंबी लंबी गुफ्तगू लड़कियों के साथ करते हैं, नाजायज ताल्लुकात उनसे कायम करते हैं। हाँ हाँ, 16-16, 17 साल के लड़के नाजायज तौर पर लड़कियों से मोहब्बत के नाम पे ज़िना के अड्डों की तरफ जाते हैं। मेरी कौम की बेटियां भी अगर सुन रही है, उनसे भी चाहता हूं, ऐ मेरी कौम की बच्चियों, मोहब्बत के नाम पे अपनी आबरू को लुटाने वालियों,
ذرا دل کے کانوں سے سننا، دین کیسے بچایا گیا۔ جو دین تمہارے گھر تک پہنچا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے، بڑی محنتیں ہیں اس دین کے پیچھے، بڑی قربانیاں اس دین کے پیچھے، بڑی قربانیاں ہیں۔ یاد رکھنا اے میری بہنوں، اے میرے بھائیوں، آپ شربت کے چند درم امام حسین کے نام پہ پلا کر سوچتے ہو ہم نے خون حسین کا حق ادا کر دیا۔ میرے علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، اگر ساتوں سمندروں کا شربت بنا کر مولا حسین کے نام پہ بانٹ دو تو بھی علی اصغر کے خون کے ایک قطرے کا بدل نہیں ہو سکتا، علی اصغر کے خون کے قطرے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ آپ نے اس قربانی کو کیا نام دیا؟ آج مسلم محلوں کے اندر زنا کی وارداتیں، آج مسلم محلوں کے اندر جیب و نشے کی وارداتیں، آج مسلم محلوں کے اندر قتل کی وارداتیں، آج مسلمان لڑکے جمعہ پڑھنے سے بھی کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر، مغربی تہذیب میں ڈوب گئے، دین سے دور ہو گئے۔ یاد رکھنا اگر حسین کی قربانیوں کی قدر نہیں کرو گے پھر کوئی یزید تم پر مسلط کیا جائے گا، بہت دردناک طور پر مارے جاؤ گے۔ اس لیے کہ جو قوم نواسے رسول کی قربانیوں کی قدر نہ کرے، نہ قدری کرے، پھر اس قوم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق چھین لیا جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ اللہ نے دولت دی تو موبائل کے اسکرین پر ہیرو کی تصویر لگاتے ہو، اللہ نے دولت دی موبائل کے جو ہے وہ رنگ ٹون پر گانے لگاتے ہو، گندے گندے گانے، پوری پوری رات غزلیں سن کر گزر جاتی ہے، پوری پوری رات گانے سن کر گزر جاتی ہے۔ یزید کتوں کا ناچ، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، مولا حسین نے اس کو گوارا نہیں کیا۔ تم تو ہیرو اور ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھتے ہو، کہیں ایسا تو نہیں آپ یزید سے گناہ میں 2 قدم آگے تو نہیں نکل گئے؟ کہاں بندر کا ناچ اور کہاں ہیرو ہیروئن کا ننگا ناچ؟ ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو ناچ دیکھتے ہوئے دیکھ رہے، منع نہیں کرتا، بلکہ مسلمانوں کے گھروں کی کیفیت یہ ہے، زنا کا منظر آ رہا ہے فلم میں، اسکرین پر بازو میں جوان بیٹا بیٹھا ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، سب بیٹھ کر کے دیکھ رہے۔ کہاں ایک دن تو وہ تھا کہ باپ کے سامنے بیٹا آنے کی جرات نہیں کرتا تھا، اور آج وہ دن آ گیا کہ زنا کے مناظر بھائی، بیٹا، باپ، چچا، بھتیجے سب مل کر کے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایسے ماحول میں تمہاری بیٹیاں غیروں کے ساتھ نہ بھاگے گی تو پھر کیا ہوگا؟ بے حیائی کا ماحول تو ہم نے کریٹ کیا ہے۔